بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کل جب ہم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کی اتباع کے وجوب پر 46 دلائل نقل کیے، کل ہم جب 24ویں دلیل پر پہنچے تو وہاں سے ایک اہم جو عقدی مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلیفہ بالفصل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس سے انحراف کرنے والا صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ اور کل ہم نے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے جو اس بات پر واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور ہم نے دو چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی بھی الحمدللہ۔ پہلی کہ روافض کا عقیدہ کیا ہے شیخین کریمین کے متعلق، یعنی ایسا عقیدہ کہ انسان اگر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ الفاظ نقل کر دے تو اس کی روح کانپ جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایسے نازیبہ الفاظ روافض نے شیخین کریمین کے خلاف رقم کی ہے اپنی ناپاک کتابوں، جیسا کہ کل ہم نے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خمینی کا اسلامی انقلاب ایک تجزیاتی مطالعہ، اس کتاب کے چند صفحات ہم نے آپ کے سامنے رکھے بطور دلیل۔ دوسری بات، یہ جو افواہ پھیلائی جاتی ہے، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت نہیں کی یا بیعت میں تاخیر کی، اس کا جواب بھی جو امام بہقی رحمہ اللہ نے دیا اور دیگر محدثین نے دیا، وہ کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ہم تفصیل سے اس پر اور دلائل رکھنا چاہیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ کل ہم نے 3 دلائل آپ کے سامنے رکھے، آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اور مزید دلائل رکھتے ہیں۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار کے جو خطباء تھے، جو واعظین تھے، جو متکلمین تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ایک انصاری ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تمہارے آدمی کو عامل مقرر کرتے تو ہم میں سے ایک آدمی کو بھی ساتھ ملاتے، لہذا ہمارا خیال یہ ہے کہ اب جو یہ امر ہے، یہ جو خلافت والا مسئلہ ہے، اس میں بھی دو آدمی بنے، ایک انصار میں سے ہو اور دوسرا تم میں سے ہو۔ اور جو انصار کے خطباء تھے وہ لگاتار یہی بات کہنے لگے۔ تو اس وقت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے، اور امام بھی مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے، ہم اس کے معاون ہوں گے، ہم اس کی تائید کریں گے، جس طرح کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید۔ یہ بات کس نے کہی؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے، علم کے پہاڑ ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی ایک انصار کے خطیب کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا، سیدنا زید بن ثابت نے ایک اور مشورہ پیش کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے اور فرمایا، اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے اے انصار کی جماعت، اللہ تمہارے جو قائل ہے اس کو ثابت رکھے۔ پھر فرمایا، اگر تم اس کے علاوہ کوئی کام کرتے تو ہم تمہارے ساتھ صلح نہ کرتے۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ تمہارا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کرو۔ پھر وہ چلے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں کے چہروں میں نظر دوڑائی تو سیدنا علی کو نہ دیکھا، اور سے سنیں، سیدنا علی کو نہ دیکھا۔ ان کے بارے میں پوچھا، کچھ انصار کھڑے ہوئے اور آپ کو لے آئے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد، کیا آپ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اسی دن آپ غور کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، کس کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر بن عوام کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں سوال کیا، یہاں تک کہ لوگ ان کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول کے پھپھیرے بھائی، پھوپھی کے بیٹے اور آپ کے حواری، کیا آپ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس طرح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بیعت۔ امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے پاس امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم نے حجاج آئے اور اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان کو یہ حدیث ایک رقعے جو ہے پیپر پر لکھ کر دی اور ان پر پڑھی تو انہوں نے کہا، یہ حدیث اونٹ کے برابر، یعنی یہ حدیث جو ہے بہت ہی جو ہے بہترین حدیث ہے۔ میں نے کہا، اونٹ کے برابر نہیں بلکہ یہ تو اشرفیوں کی تھیلی کے برابر۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح قرار دیا، بلکہ امام ذہبی نے السیر اعلام النبلاء کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کے جو راوی ہے وہ صحیح بخاری کے راوی ہے، مجمع الزوائد کے اندر، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے، کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا یہ حق ہے۔ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی بھی وقت نہیں چھوڑا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اب بتائیے، ایسا شخص جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کو نہ مانے،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، مومنوں کے مولا ہے، جو ان کے امام کو نہ مانے، بھلا کس منہ سے ہم اس کو مسلمان تسلیم کر لیں؟ جن جو یعنی آپ اندازہ کریں، آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے آپ کو محبت ہے، لیکن آپ روافظ کی بات میں کر رہا ہوں، آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ سیدنا علی تو بے انتہا محبت کرتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کس قدر آپ محبت کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ کسی مجلس میں تفصیل سے اس کو، میں صرف اختصار کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں۔ آپ امام احمد کی مسند اٹھا لیں، ابو جوفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میں نے سنا، وہ خود کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد النبیہ، کیا میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہترین شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کہا ہاں۔ سیدنا علی نے کیا کہا؟ ابو بکر ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد ابو بکر عمر، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کے بعد اس امت میں بہترین شخص سیدنا عمر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا قد تواتر عنہ، یہ بات سیدنا منہاج السنہ کے اندر، منہاج السنہ نبویہ فی نقد الکلام الشیعہ والقدریہ، اس کے اندر کہا کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ انبیاء کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین سیدنا ابو بکر اور عمر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسر علم النبلاء کے اندر کہا قال علی رضی اللہ عنہ خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر و عمر هذا والله الذي قال علی وهو متواتر عنه لانه قال على منبر الكوفه فلعن الله الرافضه ما اجهلهم، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر میں نہیں کہی بات، کوفہ کے ممبر پر بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی بہترین ہستیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ رافضیوں پر لعنت کرے جو کتنے ہی جاہل۔ یہی بات امام نے کثیر رحمہ اللہ نے کہی قد ثبت عنہ بالتواتر، یہ بات سیدنا علی سے البدایہ والنہایہ کے اندر تواتر کے ساتھ ثابت۔ خود بخاری آپ اٹھا لیں، امام ابو داؤد کی سنن اٹھا لیں، امام ابن شیبہ کی مصنف، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ، امام اجری کی کتاب الشریعہ، امام بیہقی کی کتاب الاعتقاد، محمد ابن حنفیہ جو سیدنا علی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں ای الناس خیر، انہوں نے پوچھا اپنے باپ کو سیدنا علی کو ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قلت ثم من، قال ثم عمر، وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ اللہ اکبر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میرے والد گرامی سیدنا علی سے کہ رسول اللہ کے بعد بہترین ہستی کون سی ہے؟ سیدنا ابو بکر ہے۔ پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کہاں ہمارے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں مزید پوچھوں گا تو عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لا لے، یہ ابا سے محبت تھی۔ تو کہا، پھر پوچھا ابا جان اس کے بعد آپ ہی ہیں نا سیدنا ابو بکر عمر کے بعد؟ تو کہا نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ آپ دیکھیں ابو مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ، آپ امام نبی عاصم کی کتاب السنہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن حنفیہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ انہی بیٹے کو محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ، ابو بکر کان اول القوم اسلاما، قوم اسلاما، قال لا، قلت فيما اعلى وسبق حتى لا يذكر احد غير ابي بکر، قال كان افضلهم اسلاما حتى لحق بالله عز وجل۔ اسلام کے متعلق، سبقت اسلام کے متعلق سوال ہوا، اور بہرحال اب اس موضوع میں نہیں جاتے کیونکہ ایک اور موضوع چھڑ جائے گا۔ کس بنا پر سیدنا ابو بکر فائق ہوئے؟ تو کہا کہ آپ اسلام میں ہمیشہ تا حیات جو ہے افضل رہے۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں یہ بھی نقل کیا ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر یہ کہا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ فعمل بعمله وصار بسیرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وصار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو خلیفہ منتخب ہوئے اور پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں فوت کر دیا. آپ رضی اللہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ خلیفہ بنے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کا طرز عمل اختیار کیا اور ان کی سیرت پر عمل کیا یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. امام احمد نے اپنی زوائد آپ اٹھائیں، اس کے اندر زوائد مسند احمد، اس کے اندر یہ روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 پر آپ کو ملے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر ما احدکما جبریل وما علاقر میکائیل واسرافیل ملک عظیم یشہد القتال ویکون فی صف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور سیدنا ابو بکر کو فرمایا، اس کو سیدنا ابو بکر کو اور علی کو، کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے، جبکہ اسرافیل علیہ السلام عظیم فرشتہ ہے جو لڑائی میں حاضر ہوتے ہیں اور جنگی صفوں میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر کے کہ آسمان کے فرشتے اور کوئی معمولی فرشتے نہیں، عظیم فرشتے ہماری تائید کے لیے نہیں ہمارے ساتھ. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی. امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا علی نے کہا اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتُهُ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقه فتكلم ابو بکر فقال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابۃ. اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کی فضیلت و مرتبے کے قائل ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کی قرابت داری اور ان کے حقوق کا ذکر کیا. سیدنا ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم علی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اہل بیت سے حسن سلوک مجھے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری آپ اٹھائیں، آپ روایتیں اگر دیکھتے چلے جائیں تو متعدد ایسے روایتیں ملے گی جہاں پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ کی فضیلت خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. یہ کیوں بتا رہا ہوں ساتھیوں کہ کل کا جو موضوع تھا، جو آپ نے دیکھا کہ روافض کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے جو ہے شیخین کریمین نے خلافت کو جو ہے حاصل کر لیا، سیدنا علی سے چھین لیا، یہ سراسر جھوٹ ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مانتے تھے کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ہشام رحمہ اللہ اپنی سیرت کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ میں بیعت کی گئی، اگلے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ ممبر پر بیٹھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور سیدنا ابو بکر سے پہلے بات کی. آپ نے اللہ کی ہم بیان کی، پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو تم میں سے سب سے بہتر شخص اور رسول اللہ کے ساتھی پر جمع کر دیا جو کہ غار میں دوسرا تھا، لہٰذا کھڑے ہو کر ان کی بیعت کر لو. لوگوں نے بیعت سقیفہ کے بعد سیدنا ابو بکر کی عام بیعت، پوری امت جو ہے اس پر متفق. امام موسیٰ ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم نے آپ کو فارورڈ بھی کی تھی، ان کی کتاب کتاب المغازی آپ اٹھائیں، اس کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار توڑ دی. پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا اور لوگوں سے معذرت کی، فرمایا میں اس عمارت کے لیے ایک دن یا ایک رات بھی حریص نہیں ہوں،
نہ ہی میں نے خلیفہ یا اعلانیہ اس کا مطالبہ کیا ہے، خفیہ یا اعلانیہ، کہ مجھے خلافت چاہیے۔ مہاجرین نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات کو قبول کر لیا۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر نے کہا کہ یہ پوری بات جب ہوئی، یعنی سیدنا اس کے بعد جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ دیا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ کیا کہا انہوں نے کہ سیدنا ابو بکر خلافت کے ہم سے زیادہ مستحق ہے، ہم آپ کے شرف و عزت کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ امام نے کثیر نے اس روایت کو جید کہا۔ امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں، غور سے سنیں آپ، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کہا سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو کیا عطا کریں گے؟ خلافت عطا کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام نبی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن ابن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 192 ہجری میں ہوا، دوسری صدی کے مفسر ہیں، امام کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات پتا چلی، بلکہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا بھی ہوا۔ اور امام اجری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشریعہ کے اندر بڑی پیاری بات کہی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 55، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر آپ پر رحم کرے، جان لو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کی خلافت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب، غور کریں قرآن کے اندر کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں موجود ہے۔ کوئی مسلمان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اور پھر سورہ نور کی آیت پیش کی، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہوا اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلافت اور علاقوں میں حکومت دی، انہوں نے فتوحات کیے، اموال کو غنیمت میں حاصل کیا، کافروں کے بچوں اور بیویوں کو قید کیا۔ ان کی خلافت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن کر دیا، ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا، ان کے مرتدین کے خلاف تلوار تا قیامت برحق ہے۔ اسی طرح خلیفہ یعنی چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، ان کی خارجیوں کے خلافت لڑائی کی تا قیامت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی وجہ سے اپنے دین کو عزت دی، دشمنوں کو ذلیل کیا، اور مشرکین کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا امر غالب ہوا۔ خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے لیے معزز طریقے چھوڑے، وہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت تھے۔ امام الجری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ کے اندر یہ بات کہی۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، جو سنن الکبریٰ کے مصنف ہے، بلکہ ایک عظیم محدث، بار بار آپ نے نام سنا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت کو دلیل رکھ کر سورہ نور کی، اللہ رب کیا کہا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اگر آیت کا ترجمہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کس کا وعدہ کیا ہے؟ زمین میں جو ہے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا
کہ سیدنا ابو بکر ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی امامت پر یہ قرآن کی آیت دلیل ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک امام ابو داؤد سے مراد امام سنن ابو داؤد والے نہیں، امام ابو داؤد طیالسی، ان کی جو مسند ہے اس کے اندر ایک روایت ہے ساتھ۔ وہ روایت کیا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، سفینہ ہو سکتا ہے سفینہ، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تلفظ میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ سیدنا ابو بکر، اب آپ گنتی کر لیں، راوی حدیث خود بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی، سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال تھی، پھر سیدنا علی کی خلافت نے 30 سال پورے کر دی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بادشاہ تھے۔ اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسائل احمد آپ اٹھائے کہ امام میمونی نے بیان کیا کہ یہ جو حدیث گزری ہے 30 سال والی خلافت کی، یہ اس کی سند صحیح ہے، اب اس پر ہم کلام نہیں کرتے۔ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی، اور بعد میں بادشاہت کا بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں، اس کو بھی محدثین نے صحیح کہا، لیکن یہ جو حدیث ہے صحیح، امام ابن حنبل نے، امام یحییٰ ابن معین نے، اور بہت جو اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، اچھا، یا کم از کم یوں کہہ لیں حسن ہے انشاءاللہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے یہ حدیث سنی اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ خلافت کے بارے میں کیا خیال؟ فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ تو کہا کہ آپ حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں، میں اس حدیث کو اس کی طرف جاتا بھی ہوں، اور ایک چیز کی طرف بھی، وہ یہ کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور میں امیر المؤمنین کے نام سے نہیں بلائے گئے، نہ ہی آپ نے جماعت و جمعہ اور حدود قائم کی ہے، لیکن سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد آپ نے یہ کام کیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کے لیے وہ کام واجب ہو گیا تھا جو پہلے واجب نہ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کہا کہ یہ حدیث ائمہ اربع، یعنی ائمہ اربع سے مراد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، اس موضوع سے متعلق یہ حدیث ائمہ اربع کی خلافت پر دلالت کرتی۔ تو قرآن بھی سیدنا ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور حدیث تو واضح طور پر۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ ابھی ہم اور دیکھتے ہیں جو لوگ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ بھی بے حد ضروری ہے، جو یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پہلے جو ہے خلیفہ تھے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے ساتھیوں۔ وہ اب دلائل دیتے ہیں، لیکن ہم تفصیل سے جو ہے اس کا جواب دینا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ساتھ، غور سے سنیں، ہم ایک ایک دلیل لیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ آیا یہ دلیل فٹ ہوتی ہے کہ نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے پر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف کے اندر، امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر، اور امام ترمذی نے بھی اپنے سنن کے اندر نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو برات کے ساتھ بھیجا، پھر ان کو بلا فرمایا اس برات کو میرے گھر والوں میں سے کوئی آدمی پہنچائے تو ہی مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور ان کو عطا فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں اور اس کو غور سے سمجھیں۔
اب اس سے دلیل لینا کہ سیدنا علی کو خلیفہ بنایا گیا، یہ کیوں بات درست نہیں ہے، میں سمجھاتا ہوں دیکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدنا ابو بکر کو دو کام سونپے تھے۔ پہلا کام امارت حج، اور دوسرا سورہ توبہ کی تبلیغ۔ اب سورہ توبہ کی تبلیغ، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت حج پر قائم رہے، البتہ سورہ توبہ کی آیت کی تبلیغ کس کے ذمہ لگا دی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، یا تبلیغ کا حق صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے نعوذ باللہ من الناس، ایسا نہیں تھا۔ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے گھر والوں میں سے ہی کوئی یہ تبلیغ کرے گا۔ کیوں ساتھی؟ کیونکہ یہ امارت حج جو ذمہ داری تھی، بات کو آپ غور کریں، امارت حج جو ذمہ داری تھی یہ بھاری ذمہ داری تھی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور آخر تک انہوں نے اسے نبھایا تھا۔ اب خود آپ صحیح بخاری لے، صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں بھیجا جس میں انہیں لوگوں کے ایک بڑے گروہ میں امیر مقرر کیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ، تاکہ آپ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک قطان حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طحاوی کی جو کتاب ہے شرح مشکل الاثار، اس کے حوالے سے ایک بات نقل کی، اور غور سے سنیں امام طحاوی نے کیا کہا۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے امام طحاوی، کہ اس میں کچھ اشکال ہے، کیونکہ اس قصے کے بارے میں احادیث یہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو اس کے حکم کے ساتھ بھیجا تھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ اعلان کرے، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ اور دوسرے لوگوں کا اعلان کرنے کے لیے سیدنا علی کی طرف کیسے بھیج سکتے تھے؟ حالانکہ یہ معاملہ ان سے واپس لے لیا گیا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ سیدنا ابو بکر لوگوں کے امیر تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کا حکم دیے گئے تھے، شاید یہ اعلان اکیلے سیدنا علی کے بس میں نہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید کے لیے لوگوں کے محتاج سے، لہٰذا سیدنا ابو بکر نے سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تائید کریں۔ آپ سمجھے یہ بات؟ اور یہ حدیث بھی غور کریں، اس بات پر نص ہے کہ خلافت کے اولین حقدار کون ہے؟ سیدنا ابو بکر، کیونکہ آپ امیر تھے حج کے۔ اب رہا سورہ توبہ کی تبلیغ کا معاملہ، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایک مخصوص مذاکرہ واقعہ تھا، نہ کوئی مطلق تبلیغ نہیں، ایک خاص واقعے کے اندر۔ اور اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ذخائر العقبہ آپ اٹھائیں، امام احمد بن عبداللہ تبری کی کتاب، انہوں نے لکھا یہ جو تبلیغ تھی سیدنا علی کے متعلق سورہ توبہ کی، یہ اس واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ جس کا ایک سبب یہ تھا کہ عرب کا دستور عہد کو توڑنے کا یہ تھا کہ اس کا اعلان وہی کرے جس نے عہد کیا تھا، یا اس کے قبیلے کا کوئی آدمی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام پہلے جاہلیت کے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر کو سپرد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے قبیلے کا کوئی آدمی اس کے لیے بھیجے تاکہ ان کی حجت ختم ہو جائے اور ان کے ہیلے کٹ جائے، اور وہ اپنے دستور کو دلیل نہ بنائے، دستور کو دلیل نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تبلیغ خاص نہ تھی، آپ سمجھے اس بات کو؟ تو اس پر دلیل ضروری طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ رسالت احکام کی تعلیم اور پیغامات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسا مختلف علاقوں کی طرف مختلف رہے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ اچھا، ایک اور فائدہ یاد رکھیں، جس روایت مسند احمد کی روایت میں کہ سیدنا ابو بکر چل دیے تھے، پیچھے سے جا کر سیدنا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا،
ایک یہ جو روایت ہے وہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اب یہاں تک آپ بات اگر یہاں تک بات سمجھ گئے، چلے یہ سورہ توبہ کی تبلیغ کے واقعے کے متعلق ہم نے ذکر کیا، اور اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ حدیث بھی اس بات پر نص ہے کہ خلافت کے اولین حقدار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امیر حج آپ تھے۔ اور رہا سورہ توبہ کی تبلیغ کا معاملہ، تو ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا، اس سے فقط اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک مخصوص مذکورہ واقعے کا تھا۔ اور کیوں تھا؟ ہم نے احمد ابن عبداللہ تبری رحمہ اللہ کا اقتباس نقل کیا، یہ مطلق تبلیغ نہ تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل جو ابن الحدید جو شرح نہج البلاغہ ہے، اس میں اس نے سیدنا حسن بصری کا ایک قول نقل کیا کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس میں 4 خصلتیں جمع ہوں۔ پہلی، سورہ توبہ کی اعلان کی امانت تو ان کی سپرد کی گئی۔ پھر دوسرا، غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے، یعنی غزوہ تبوک میں یہ کہا کہ اگر نبوت کے علاوہ کوئی چیز ان سے رہتی ہوتی تو آپ ان کو خاص کر دیتے۔ تیسری چیز کہ 2 بھاری چیزیں، کتاب اللہ اور میرا خاندان، یہ جو ہے سیدنا علی کی خاصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر کبھی کوئی امیر مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر امیر مقرر کیے گئے۔ یہ 4 خصوصیتیں سیدنا علی کی کس نے بیان کی؟ حسن بصری نے۔ یہ ساتھیوں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا محمد بن عمر الواقدی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، کذاب۔ محمد بن عمر الواقدی کا انتقال ہوا 207 ہجری میں، حسن بصری 110، صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کیسے حسن بصری رحمہ اللہ سے سن لیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور اس میں دیکھیں متن بھی آپ دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر امیر کس کو بنایا؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور ابھی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کسی کو امیر نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو امیر بنایا گیا لوگوں کے اوپر۔ حالانکہ یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہ دوسری دلیل ہے سیدنا حسن بصری کی جو بالکل جھوٹ ہے، جو یہ پیش کرتے، دلیل نہیں، یوں سمجھے جو باطل، یوں سمجھے بے بنیاد بات۔ تیسری بات جو یہ پیش کرتے ہیں، یا تیسری بے بنیاد بات، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا، اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ علی جو ہے نیک کاروں کا امیر ہے، یعنی جو اصحاب بر ہے، نیک لوگ ہیں، ان کا امیر ہے، اور کافروں کا قاتل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو شخص ان کی نصرت کرے گا وہ خود منصور ہوگا، اس کی مدد کی جائے گی، اور جو ان کی نصرت سے دستبردار ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب یہ روایت بھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیدنا علی نیکوں کے امیر اور کافروں کے قاتل ہیں، یہ روایت بھی بالکل بے بنیاد کے ساتھ من گڑت۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث منکر اور من گڑت ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث موضوع ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن آپ دیکھیں ان کے صحیح کہنے کے بعد فوری امام ذہبی نے ان پر نقد کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ من گھڑت روایت، کیونکہ اس کے اندر جو احمد راوی ہے کذاب ہے۔ بلکہ کہا امام حاکم پر کہا اتنا، یعنی اتنے وسیع علم کے باوجود آپ اس راوی سے کتنے ناواقف رہ گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے، بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے من گڑت ہے۔ اچھا ساتھیوں، اب آپ غور کریں ایک اور بات، سیدنا علی ہمارے امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، جو فاجر ہے، جو کافر ہے، ان کے قاتل بھی ہے، جو ہے اہل بدعات کے اوپر، اہل شرک کے اوپر آپ کی تلوار ہمیشہ سخت رہی، جیسا کہ ہم تاریخ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ اور جو ان کی نصرت کرے گا، یقیناً جو ان کی نصرت نہیں کرتا
وہ سنی نہیں ہو سکتا، یا جو ان کے لیے خیر کے لفظ استعمال نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ ناسبی ہے۔ اور سوال یہاں پر یہ ہے، اگر اس کے متن کو ہم دیکھیں تو اس میں خلافت کی دلیل کہاں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پہلی بات تو سند ثابت نہیں، اگر کوئی شخص ثابت بھی کرتا ہے تو اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو یہ پیش کرتے ہیں ہلت الاولیاء سے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سیدنا انس ابن مالک یہ وہی صحابی ہے ابو حمزہ جن کی کنیت، بڑے ہی باغیرت جو ہے صحابی تھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی تفصیل سے ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت رکھیں گے۔ اے انس، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ امیر المؤمنین سید المسلمین، روشن آگاہ والے لوگوں کا قائد اور خاتم الوصین ہوگا، یعنی جو دروازے سے۔ سیدنا انس نے کہا میں نے دل میں دعا کی الہی ایسا شخص انصار میں سے قرار دے۔ اچانک سیدنا علی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کون ہے؟ آپ سب نے کہا یا کون ہے انس؟ میں نے عرض کیا سیدنا علی۔ آپ خوش ہوئے، اٹھے اور ان کو گلے لگایا، پھر ان کے چہرے کا، یعنی ان کا جو چہرے کا پسینہ تھا اپنے چہرے کے ساتھ صاف کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ایسا کام کرتے دیکھا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کون سی چیز مانے ہیں؟ آپ میرا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو میری آواز سناتے ہیں، اور میرے بعد جو وہ اختلاف کریں گے آپ اس کی وضاحت کریں گے، یہ بات۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ جو روایت ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال کے اندر کہا کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے اور روات پر کلام کیا۔ تفصیل آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب اور امام حسنی، آپ جب روات کی کتابیں اٹھائیں گے، آپ لسان المیزان اٹھا لیں، آپ کو تفصیل سے وہاں پر مل جائے گا کہ یہ روایت کیوں موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں امیر المومنین ہے، سید المسلمین ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی سیدنا علی کے پہلے خلیفے ہونے کا ذکر کہاں؟ پتہ یہ چلا ساتھیوں، جب کوئی شخص جھوٹ پر اتر آتا ہے اللہ رب العزت خاص کر دین کے معاملے میں اسے عقل چھین لیتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں دلیل یا پانچویں بات، دلیل میں کہہ رہا ہوں مجھ سے سبقت لسانی کی وجہ سے دلیل تو نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں میں جو بھائی چارگی قائم، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اچھا، یہ بھی بات ساتھیوں بعض علماء نقل کرتے ہیں، جیسا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور روافظ تو بڑے شور سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بات صحیح سند سے ثابت ملتی نہیں ہے۔ ابن ہشام کے اندر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہم بھائی، بھائی تو ہے، یعنی آپ خود دیکھیں اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، لیکن اخوت قائم کرنا کہ مدینہ آنے کے بعد یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں بے سند ہونے کی وجہ سے مردود بھی ہے، باطل بھی ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی روایتیں آپ کو اس موضوع سے ملے گی صحیح سند سے نہیں ملے گی۔ اچھا، مان بھی لیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے بے بنیاد بات، پھر دوسری طرف اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ آپ دیکھیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنایا ہی نہیں، اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا، وہ میرے بھائی اور دوست ہے۔ یہی بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہی۔
صحیح بخاری کے اندر ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لوگوں میں سے مجھ پر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے شخص سیدنا ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور محبت اور مودت ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا رشتہ مانگا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عائشہ ہے، میری جو بیٹی ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ابو بکر کی بھی بیٹی ہے، تو رشتہ کیسے ہوگا؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ سیدنا ابو بکر کو جا کر کہیں کہ آپ میرے اسلامی بھائی، میں آپ کا بھائی، اسلام میں میں آپ کا بھائی، اور آپ کی بیٹی میرے نکاح کے لیے جائز ہے۔ تو تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ کا نکاح کر دیا۔ اب یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا علی چچا زاد بھائی بھی ہے، اسلام کے اندر بھائی بھی ہے، سیدنا ابو بکر بھی بھائی ہے۔ سوال بھائی چارگی کا نہیں ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کو اگر یہ کیسے دلیل بنے گی خلافت پر، سوال یہ۔ ساتویں بات جو یہ پیش کرتے ہیں یہی نہج البلاغہ سے کہ سیدنا زید بن ارقم نے تھوڑی دیر میں رک کر، اصل یہ نہج البلاغہ کیا ہے، بار بار یہ کتاب نام آپ روافظ سے، یہ جو نہج البلاغہ ہے ساتھیوں انٹرنیٹ پر ملے گی آپ کو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو آپ کو انٹرنیٹ پر اقوال بھی ملتے ہیں نا، تقریباً اسی سے ملتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسر علم النبلاء میں لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی بن حسین بن موسیٰ الموسوی ہے، ان کی جو ان کا انتقال 436 ہجری میں ہوا، اس کے اندر کہا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کو انہوں نے مرتب کیا جو سیدنا علی کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی اقوال، اس کی کوئی سند نہیں، بلکہ تو بعض جھوٹے ہیں، مکر فریب، بلکہ واضح جھوٹ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ بلکہ کہا کہ اگر عدل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ کسی رافضی نے جو صحابہ سے نفرت کرتا تھا، اس نے ایسی کتاب کو جو ہے مدون کیا ہے، تالیف کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ النبویہ کے اندر بھی یہی بات کہی کہ بہت سارے خطاب اور بدقسمتی سے بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر بہت جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات ثابت نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الجامع الاخلاق للراوی وآداب السامع، قاضی ابن خلکان رحمہ اللہ، امام صفدی رحمہ اللہ، انہوں نے مختصر انداز میں آپ شیخ مشہور علیہ سلمان کی جو کتاب ہے کتب حذر منها العلماء، نکات کے اندر اس کو پیش کیا ہے کہ پہلی بات آپ دیکھیں، کتاب لکھنے والے اور سیدنا علی کے درمیان 7 جنریشنز کا جو ہے فاصلہ ہے، 7 پشتیں، 7 نسلیں، اور کوئی سند ہے ہی نہیں بیچ میں، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اگر راویان موجود ہے یعنی سند موجود ہے تو اس کی تحقیق بھی ضروری ہے کہ آیا روایت کرنے والے ثقہ ہے یا نہیں، عادل ہے یا نہیں۔ تیسری بات، اگر واقعی میں یہ خطاب، یہ خطبے سیدنا علی کے ہوتے تو کسی اور کتاب میں بھی یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اگر ہم کہیں
یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ دیکھیں گے وہ حدیث آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث کی صرف ایک ہی کتاب میں وہ حدیث موجود ہو، تواتر کے ساتھ آپ کو جگہ جگہ وہ حدیثیں ملیں گی۔ تو اگر یہ واقعی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبے ہے تو آپ کو جگہ جگہ ملنے چاہیے۔ اچھا، جو مرتضیٰ ہے جن کا انتقال 636 ہجری میں ہوا، وہ محدث بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا عالم یہ تھا کہ اس کی جو دینداری تھی اس پر ہی شک کیا گیا، اس پر ہی مناظرہ ہے کہ آیا ہے دیندار تھا یا نہیں۔ پانچویں بات، اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین پر سب و شتم کیا گیا۔ چھٹویں بات، صحابہ تو چھوڑیں، کسی بھی مسلمان پر، مومن پر سب و شتم کرنا یہ ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی، چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کلمات کہے۔ ساتویں بات، جگہ جگہ اس کے اندر تضاد ہے، جگہ جگہ اس کے اندر یوں سمجھے آپ کانٹرڈکشنز ہے، یعنی ایک بات کہیں ایک کہی جا رہی ہے، ایک بات ایک کہی جا رہی ہے، اس کے اندر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین شخص جن کو اللہ رب العزت نے علم سے، تفقع سے، ذہانت سے، فطانت سے، فصاحت سے، بلاغت سے، یعنی حد درجے کمال میں عطا کیا تھا، یہ ناممکن ہے کہ ایسا شخص ایسا کلام کرے۔ اور آٹھویں بات، اس کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ بھی بات کافی ہے کہ روافض اس کو مانتے ہیں، اور روافض سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں مانتے۔ یہ بات میں نے چند نکات کی شکل میں رکھی نہج البلاغہ کے مطابق، سمجھ گئے آپ لوگ یہ بات؟ چلیں، بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک اور جو ساتویں بات ہے جو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہی نہج البلاغہ سے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر اتفاق کر لو تو ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے؟ وہ یہ کہ تمہارا اولا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے امام علی بن ابی طالب ہے، تم ان سے خیر خواہی کرو، ان کی تصدیق کرو، مجھے یہ بات جبریل علیہ السلام نے بتائی۔ اب آپ دیکھیں، اس کا جو راوی ہے علی بن القاسم، اگر یہ الکندی ہے تو ضعیف ہے، کیونکہ امام ابو حاتم راوی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں۔ امام مقیلی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شیعہ ہے، اس کی روایت محل نظر ہے، اس کی مطابقت اس سے کمزور یا اس طرح کی کمزوری نے کی ہے، یا اس کی کمزوری راوی کمزور، اس سے کم کمزور راوی نے کی ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شیعہ تھا، یعنی راوی امام نے ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور راوی ہے عثمان بن قاسم، اس کے متعلق بھی جو ہے سیدنا زید بن ارقم سے جو ہے اس کی سماع جو ہے ثابت نہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے تفصیلات اس میں۔ ایک اور بات جو ترمذی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، طبرانی کے حوالے سے، کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والے دن سیدنا علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر لمبی بات کی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی کی۔ یہ جو روایت ہے ابو زبیر رحمہ اللہ کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ ابو زبیر کی جو ہے سماع کی تصریح موجود نہیں، اور یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں جو ہے مغیرہ ابن مقسم جو ہے وہ مدلس ہے، اور آپ جانتے ہیں اصول یہ ہے کہ جب ثقہ مدلس بخاری و مسلم کے علاوہ ان یا قال کے الفاظ سے روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے۔ اور ایک یہی روایت مسند احمد میں ہے، زوائد میں، اور اس کے اندر بھی سلیمان ابن مہران العامش کی تدلیس کی وجہ سے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، نویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو مسند احمد میں ہے کہ اما بعد، میں نے ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے علی کے دروازے کی، اس کے بارے میں بعض تمہارے لوگوں نے باتیں کی ہے، بلا شبہ اللہ کی قسم میں نے نہ کسی چیز کو بند کیا اور نہ کسی چیز کو کھولا ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکم دیا گیا اور میں نے اس کی پیروی کی۔ آپ جب دروازہ جو ہے بند ہے، مسجد نبوی سے جو دروازے، تو اس میں بھی اس کی بھی یہ بھی جو روایت ہے اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، جو میمون ابو عبداللہ
جو ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر ان کو ضعیف کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام حیثمی رحمہ اللہ نے بھی حافظ حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر کہا کہ ایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے یہی دروازوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ صحیح بخاری میں اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور راوی سیدنا ابو سعید خدری ہے، مسجد میں کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے مگر بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے، یہ صحیح بخاری میں۔ اب ایک دونوں روایتوں کو آپ رکھیں گے، یعنی آپ ایک اور روایت ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، تو آپ ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ مسجد نبوی جو تھی اس کے ارد گرد بہت گھر تھے اور دروازے بھی تھے، ایک دروازہ باہر کی طرف تھا اور ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے سبھی دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مستثنا قرار دیا کہ ان کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اب رہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ، تو ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، باہر کی طرف دروازہ تھا ہی نہیں، جیسا کہ آپ روایت کو غور کریں گے اس سے یہ بات ثابت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر کا جو دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا وہ بند نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ جو اہل علم نے بیان کی ہے کہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی دلیل ہے، بلکہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت میں سب لوگوں کو، یعنی سب لوگوں کا جو راستہ ختم کر دیا اور کہا کہ مجھ سے مسجد میں ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر یہ بات، یہی بات ابن بطال رحمہ اللہ نے شرح صحیح البخاری کے اندر کہی کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس چیز کے ساتھ خاص کیا جس کے ساتھ کوئی اس فضیلت میں ان کے ساتھ شریک نہیں، وہ اس طرح کہ ان کا دروازہ مسجد میں رکھا تھا کہ ان کو امامت میں اپنا خلیفہ بنا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے مسجد میں نکل سکے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اس سے روک دیا۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری، دو، ایک فتح الباری ابن حجر کی ہے، ایک ابن رجب کی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر کی خصوصی فضیلت بیان کی ہے، اور مسجد میں ان کے دروازے کھلنے سے ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، اور سب لوگوں کے دروازے بند کر دیے۔ اس میں نفی کا اشارہ ہے کہ پورے دروازے بند سوائے ابو بکر کے، یعنی اشارہ کس بات کا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی آپ کے بعد خلافت کے اہل ہوں گے، کیونکہ امام مسجد میں زیادہ آنے کا ضرورت مند ہوتا ہے، اس میں نمازیوں کی مصلحت ہوتی ہے۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ سیدنا ابو بکر کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملے میں انفرادی حیثیت دی جس میں ان کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اس کی سب سے پہلی تعبیر خلافت ہے، اور اس کی دلالت کو مزید پختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا جب کیا کہا کہ جاؤ ابو بکر تم نماز پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز کے لیے ہی تو مسجد بنائی گئی تھی، اسی نماز کے لیے اس کے دروازوں میں سے داخل ہوا جاتا تھا۔ تو حافظ خطابی کہتے ہیں اس قیاس کے اس بات اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی رد میں خلافت ابو بکر پر صحابہ کرام کے اجماع سے بڑھ کر کوئی قوی دلیل نہیں جانتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جب اس بات سے دلیل لے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے سب سے بڑی دینی معاملے میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ سیدنا ابو بکر کو بنایا اور اپنے مسلح امامت پر فائز کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات جو دروازوں کے متعلق۔ جو ایک اور بات ہے، ہم 10 کو لے لیتے ہیں اور بات کو یہاں پر روکتے ہیں، جو یہ پیش کرتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی جو آیت ہے
جو بڑی مشہور آیت ہے جب نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلکہ ایک اور، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، سورہ عمران کی نہیں، میں بھول رہا ہوں شاید، ہو سکتا ہے مجھ سے بھول ہو رہی ہو، ایک مرتبہ میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ رکے۔ ہاں، مجھ سے یہاں پر جو ہے چوک ہو گئی، وہ 16 نہیں ہے، 61 ہے، میں نے 16 سمجھا۔ تو آیت نمبر 61 ہے سورہ عمران کی، فمن، آج جگہ فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے۔ اچھا، یہ روایت۔ اب یہاں بھی دیکھیں، اس میں سیدنا علی کی فضیلت ہے، منقبت ہے، لیکن اس منقبت میں وہ ثابت نہیں۔ ایک منٹ دیں مجھے۔ تو یہ بالکل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں فضیلت ہے، منقبت ہے، ثابت ہے، مگر وہ اس فضیلت میں جو منفرد نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہے۔ اب سیدنا علی ہے، سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ چادر ڈالی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد مسند میں نقل کرتے ہیں کہ جب یہ چادر ڈال کر اللہ تعالیٰ سے 3 بار یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ناپاکی جو ہے دور کر، ان کو جو ہے خوب پاک کر دے، تطہیر۔ تو ام سلمہ رضی اللہ، فقیہہ، بہت علم والی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیا میں آپ کے اہل میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ سب ہم کیا کہا، کیوں نہیں، چادر میں داخل ہو جائے۔ تو آپ سمجھے اپنے چچا زاد علی، ان کے دونوں بیٹوں اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا کرنے کے بعد میں چادر میں داخل ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کوئی دلیل نہیں خلافت۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ رہے جو اہل سنت والجماعت کا 14 صدیوں سے اور قیامت تک رہا ہے، قیامت تک رہے گا، 14 صدیوں سے جو رہا ہے۔ اللہ رب العزت شیخین کریمین صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی دونوں محبتیں کما حق وہ ہمارے اندر جمع فرما، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی صحابہ کی عقیدت کے ساتھ، صحابہ کی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔